الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ شخصیت حضرت سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے بعد کوئی کمالات، کوئی صفات، مرتبہ اور مقام ہے تو وہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بہت سی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شہادت کے رتبے کو مانگا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی مصیبت اور آفت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غم جدائی کا ہوتا ہے، اور جدائی کے غم پر اور کمی کوتاہی کے غم پر اہل ایمان کو قرآن صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کا پھل اور صبر کا بدلہ یہ اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے۔ شہادت کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ اپنے پسندیدہ شخصیات کو عنایت فرمایا ہے۔ اسی میں ایک بہت درد بری اور بہت دکھ والی داستان میدان کربلا میں آل رسول کی شہادت کی ہے، اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کا خاندان آل رسول کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنے چلا ہوں کہ بعض لوگ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کر کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دکھی داستان کو بیان کر کے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی طرف سے من گھڑت واقعات ان کے ساتھ جوڑ کے، دکھ درد کے واقعات ان کے ساتھ جوڑ کے، تاکہ مجمع کو متاثر کیا جائے اور دکھ کی وجہ سے مجمع کو رلایا جائے، ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن کا تاریخ سے اور تحقیق اور حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شہادت حسین کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ صحابہ اور صحابہ میں بھی کبار درجے کے صحابہ کو ان پر طعن و تشنیع اور ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تحقیق اور تاریخ کی نظر میں دیکھا جائے تو کبار صحابہ جو ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے دور میں خلفاء رہے ہیں، اور ان خلفاء کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو شہادت حسین کے ساتھ ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں بنتا۔ اگر شہادت حسین دیکھی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری میں ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 24 ہجری کو ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کو ہے، اور اس سے بھی 26 سال بعد جا کر کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور آج بعض لوگ ان کی شہادت کو لے کر ان ہستیوں پر تبرہ کرتے ہیں جو اتنے کا عرصہ قبل اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آج کی اس مختصر محفل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات کا آپس میں محبتیں، آپس میں تعلقات، آپس میں دوستیاں اور آپس میں دلی تعلقات کیا تھے ان کے چند نمونے پیش کیے دیتا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس ہے، اور آپ علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 2 سالہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کا اور ان کا آپس میں کیا تعلق اور مرتبہ تھا کہ کتاب المناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آغوش میں لیا اور یہ فرمایا کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مشابہ نہیں ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر، اس پیار اور محبت کو دیکھ کر، اس جملے کو سن کر مسکرا دیے۔ یہ ان کا آپس میں سیدنا حسین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کا جو وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، انہی کے برابر کا وظیفہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی طرف سے خصوصی محبت اور قرابت رسول کی وجہ سے ایسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یمن فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت آیا تو اس میں کچھ جوڑے، کچھ کپڑے بھی آئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑے اور کپڑے صحابہ کے بچوں میں تقسیم کیے، لیکن حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں بچا۔ تو اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مقام کے مناسب کوئی ایسا جوڑا نہیں تھا۔ پھر یمن کے گورنر کو خط لکھا، حکم فرمایا اور وہاں سے 2 اعلی جوڑے منگوائے اور وہ منگوا کر سیدنا حسنین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب میرا جی خوش ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کتنا گہرا آپس میں محبت اور الفت کا تعلق ہے۔ اصابہ ابن حجر میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم تھا تو تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نانا کے ممبر سے نیچے اتریے، آپ اپنے والد کے ممبر پر جا کر بیٹھیں۔ تو اس کو سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر اپنے ساتھ لے گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں ممبر پر بیٹھ کر کنکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی، میں نے اپنی طرف سے کی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہماری یہ جو نسبت ہے، بالوں میں جو سفیدی ہے، یہ آپ کے نسبت کے سے، آپ کے گھرانے سے، آپ کے نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر ان کو ساتھ لے گئے، فرمایا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لایا کیجئے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، تو وہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی باہر سے واپس آ رہے تھے اندر آنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے واپس لوٹ آئے، اور بعد میں ایک دفعہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا تھا، آپ مصروف تھے، تو سیدنا ابن عمر کو بھی اجازت نہیں ملی، تو اس لیے میں واپس آ گیا کہ ان کو اجازت نہیں ملی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ضرور آیا کیجئے۔ اسی طرح اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت مدینہ میں آیا تو وہاں کے چند قیدی، غلام اور باندیاں بھی آئی، تو انہی قیدیوں میں ایک قیدی یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی تھی۔ وہ جب مدینہ میں آئی تو مدینہ کی عورتیں اس کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر اس کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، تو اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور یہ کہا کہ برا ہو ہرمز کا جس کی بری تدبیر کی وجہ سے برا دن دیکھنے کو ملا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو برا بھلا نہیں ہے،
इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने एक राय पेश की कि आप इसको इख्तियार दे दें, ये जिसको पसंद कर ले उसके माले गनीमत में इसे को शुमार किया जाए। चुनाचे इस औरत ने चक्कर लगाया और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला के सर मुबारक पर हाथ रखा, तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ इसका निकाह हुआ। अब उधर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो इसने अर्ज किया कि मेरा नाम जहान शाह है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तेरा नाम शहर बानो है। उसके बाद सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से कि अल्लाह आपको इससे ऐसा बेटा अता करेगा जो अहले जमीन में सबसे बेहतर होगा। चुनाचे इन्हीं के बतन से सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला पैदा हुए, और यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि एक नस्ब के एतबार से कुरैशी हाशमी हैं और दूसरे नस्ब के एतबार से किसरा से मिलते हैं, और अजीम अरब हैं और अजीम उल मर्तबत अजम भी हैं। हुसैन रजी अल्लाह तआला के अजीम साहिबजादे हैं और इन्हीं से आगे आले रसूल की नस्ल चली है, क्योंकि जब करबला में आले रसूल शहीद हुए हैं तो मर्दों में सिर्फ यही एक बचे थे जिनसे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है। तो ये चंद झलकियां मैंने पेश की हैं सैयदना हुसैन और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की आपस में मोहब्बत, उल्फत और मवद्दत की, और इसके साथ साथ सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का आपस का रिश्ता क्या है कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की सगी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह तआला की बेटी हैं, ये सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के निकाह में हैं। गोया के सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला के बेनोई भी हैं, और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के बच्चों के मामू भी हैं। इस एतबार से आपस में रिश्तेदारी, आपस में रिश्ता, आपस की मोहब्बत, मवद्दत ये सामने आती हैं। अब इनका तज़किरा करें तो ये सामने आता है, लेकिन आज दुश्मन इनके इस तज़किरे को छुपाते हुए सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की सिर्फ शहादत को सामने रखकर इन आला मकाम व मर्तबा हस्तियों पर तबर्राबाजी करता है। इसकी बिल्कुल इजाजत और बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिलती अगर तहकीक की नजर से देखा जाए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुकर्रर हुए। अब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला खानदान अली की आपस में जो रिश्तेदारी है वो तो ये है, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के निकाह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहिबजादियाँ हैं, और सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के निकाह में नबी अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादी हैं। अब इस रिश्ते के एतबार से सैयदना अली और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह नुमा आपस में हम जुल्फ हुए, और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला सैयदना हसनैन रजी अल्लाह नुमा के खालू और दोरे खालू हुए। ये तो आपस का रिश्ता और मोहब्बतें हैं, और आपस में आना जाना, ज़ाहिर बांजे खाला के घर में आते जाते हैं और ताल्लुक और वास्ता होता है, उमूमी तौर पर आना जाना रहता है। इसके साथ साथ सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में जवानी के आलम में थे, तो अल्लाह ने जवानी अता की थी। खिलाफत के दौर में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने इस्लामी लश्कर जिहादी तंजीमों में भी शिरकत की, अफ्रीका की लड़ाई में, तबरिस्तान की लड़ाई में शिरकत की और वहाँ का माल गनीमत इकट्ठा किया। अब अगर जो लोग सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को खलीफा बरहक नहीं कहते, गासिब मानते हैं खुलफाए सलासा को, उनसे ये सवाल करूँगा कि अगर ये खिलाफत गासिबाना हो तो गासिबाना खिलाफत में जो इक़दामी जिहाद होता है वो जिहाद नहीं बल्कि फसाद होता है, और उसमें माल गनीमत जो आता है वो माल गनीमत नहीं होता बल्कि नाजायज माल शुमार होता है। तो अब आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आया सैयदना हसनैन रजी अल्लाह नुमा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में इन लश्करों में, इन लड़ाइयों में शरीक नहीं हुए, इन जिहाद के लश्करों में शरीक नहीं हुए? अगर हुए हैं और हकीकत में भी हुए हैं
تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ سیدنا حسنین رضی اللہ عنہما نے یہ جہاد کیا ہے یا فساد کیا ہے؟ یہ آپ کے سر پر سوال ہے۔ ہم تو خلفائے ثلاثہ کو برحق مانتے ہیں اور اس کو جہاد مانتے ہیں، اور اسلام کا 5واں رکن ہی نہیں بلکہ اسلامی پرچم کو دنیا میں وسیع تر کرنے کے لیے، ہمیں مملکت کو دنیا میں وسیع تر کرنے کے لیے اور اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے ایک بنیاد اور اساس بھی ہے۔ تو اب آپ کے ذمہ جواب ہے کہ آپ کے ذمہ یہ جہاد ہے۔ حسنین رضی اللہ عنہما کے بھی آپ نام لیوا اور محبت کرنے والے ہیں یا ان کے اوپر بھی بہتان باندھنے والے ہیں، یہ اس سے پتہ چلے گا۔ بہرحال اس کے بعد جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، تو اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پہرہ داری کی ہے۔ اگر انہوں نے اس کو غلط سمجھا تھا، خلافت ثلاثہ کو غاصبانہ خلافت سمجھا تھا، تو پھر پہرہ داری کس بات کی ہے؟ پھر پہرہ داری کیوں کی ہے اور اس گھر کا پہرہ کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کہاں سے دیکھیں؟ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تو لہذا جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان رسول، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کا اہل بیت کے کردار سے، اہل بیت کے عمل سے، اہل بیت کی محبت اور مودت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی محبت اور اطاعت بھی عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت اور اطاعت بھی نصیب فرمائے۔